السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریار کی امی کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی، مگر ڈاکٹرز نے ابھی بھی گھر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ انہوں نے نائلہ کی ٹینشن لی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے ایک بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں صرف شہریار کمانے والے ہیں، جس کی بدولت اس کی تعلیم اور گھر کے اخراجات کے خرچ پورے ہو رہے ہیں۔ اماں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انکار کر دیں۔ جن کی بھوک مال ہو وہ کہاں کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کوئی گری پڑی تو نہیں ہے کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی ہو۔ یہ بات شہریار نے ماں کو ہارٹ اٹیک آنے سے چند دن پہلے ہی کہی تھی۔ کیسے کر دیتی وہ رشتہ ختم؟ اتنی مشکل سے تو پڑھا لکھا گھرانہ ملا تھا، مگر اب ان کے ڈیمانڈ سے اس غریب ماں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ انکار کر دیا تو اس عمر میں اور کہاں رشتے ڈھونڈتی پھروں گی۔ کاش نائلہ کے ابو زندہ ہوتے تو یہ حالت نہ دیکھنے پڑتے۔ نائلہ کتنی خوش ہے، اگر اسے بتا دیا تو اس معصوم کے سارے ارمان مر جائیں گے۔ کتنے ہی خیالات تھے جنہوں نے چند ماہ میں اس کی ماں کے سارے بال سفید کر دیے تھے، چہرے کی جھریاں بڑھا دی تھیں۔ کاش کہ لوگ ایسا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچ لیتے۔ صرف دکھاوے نمائش کے لیے کہ بہو اتنا سامان لائی ہے، اس ہوس نے پیار بھرے رشتے کاٹ دیے تھے، دلوں میں دراریں ڈال رہی تھی، نئے رشتے بننے سے پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ یہ رشتہ بھی بننے سے پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ نائلہ اس دن خاموشی سے کام کرتی رہی، ماں بیٹی کی آنکھوں کی سوجن اور سرخ ناک سے چہرے پر لکھا دکھ نہیں سہ پا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی اور یہ رشتہ بھی اسے پسند تھا۔ امی جی، آپ پریشان نہ ہو، شاید زکام ہو گیا ہے۔ امی، اللہ کی حکمت ہوگی نا، اس سے بھی بہتر لوگ مل جائیں گے۔ سارا دن مختلف جملوں سے وہ ماں کو تسلی دیتی رہی، لیکن ماں تو ماں تھی، اولاد کا درد کہاں برداشت کر سکتی ہے۔ اور اچانک اسی رات ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کم از کم ہماری ناک تو نہ کٹواتی۔ کیا جواب دوں گی میں تمہارے باپ اور بھائیوں کو کہ اکلوتی بیٹی کے یہ کرتوت ہیں؟ مسز ریان فاطمہ کو کوستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیان نے فاطمہ کی پکس مختلف لڑکوں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ایڈیٹنگ کر کے فاطمہ کے والدین اور دونوں بھائیوں کو بھیج دی تھی۔ وہ ایڈیٹنگ بہت مہارت سے کی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ نہایت ہی بیہودہ اور قابل اعتراض پوسٹ دکھائے گئے تھے۔ مسز ریان نے فاطمہ کو سفیان کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بہت ہی پہلے ڈانٹا تھا، مگر اب اس طرح کے حالات، یہ بات ان کی ساری فیملی کے سر پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ ماما، میرا یقین کریں، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے۔ یہ تصویریں اصل نہیں ہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں فاطمہ؟ اس دن اپنی آنکھوں سے گفٹس دیکھے تھے میں نے تمہیں اتنی آزادی تو نہیں دی تھی کہ تم یہ سب کرتی پھرو۔ ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس سے دوستی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تو تمہارے بابا کی فکر ہو رہی ہے، جیتے جی مار ہی ڈالا تم نے ان کو، اپنے نام کا ہی پاس رکھ لیتی۔ ماما، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ان لڑکوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری نظر سے دور ہو جاؤ فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا ہے میں نے۔ مسز ریان نے نہایت توہین آمیز لہجے میں فاطمہ کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ جیتے جی مار ڈالا فاطمہ تم نے، اپنے نام کو ہی پاس رکھ لیتی۔ اچھا ہوتا تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی۔ وہ تصویریں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ پشت لگا کر نیچے بیٹھ گئی، چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ کیا کر دیا سفیان تم نے؟ میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش تمہیں اپنی پکس نہ بھیجی ہوتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے خود سے کہے جا رہی تھی۔ بابا، بھائی، کیسے سامنا کروں گی سب کا؟ کیسے بتاؤں گی انہیں کہ یہ سب سچ نہیں ہے؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔
اسے اس وقت اس گناہ کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ یہ پہلے جان جاتی کہ یہ نامحرم سے دوستیاں کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے ہر لڑکی کو بتائے کہ وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ ایک نامحرم سے تعریف کی خاطر اسے اپنی تصویریں دے کر یا اس سے مل کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی۔ کاش کہ یہ نازک لڑکیاں کچی عمر کے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیتی، ورنہ یہ غلطیاں انسان کو پوری عمر تباہ کر دیتی ہے۔ کاش کہ وہ یہ جان لیں کہ جس مرد نے بیوی بنانا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوس پوری نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں کتنا قیمتی بنایا ہے، صاف ستھرا اور پاکیزہ، سیپ میں بند موتی کی طرح، جو ہر ایک کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں تو توبہ کر رہی تھی نا۔ قرت آپ کی پیاری بندی ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اللہ؟ فاطمہ شدت جذبات میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا گھٹی گھٹی آواز میں اپنے مالک سے شکوہ کر رہی تھی۔ ایک بندہ خالق سے سوال کر رہا تھا، آنکھوں سے سیلاب رواں تھا، حلق جیسا بند ہو رہا تھا، آنکھوں میں شدت جلن ہو رہی تھی۔ تم اتنا صبر کیسے کر لیتی ہو؟ مجھے اللہ تھامتے ہیں، مجھے کبھی کبھی تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا چلو میں دکھاتی ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں اس دن کا سارا سین گھوم گیا جب وہ اپنی کلاس فیلوز کے کمنٹس سے تنگ ہو کر قرت کے پاس گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، الماری کھولی اور اپنا بیگ نکالا۔ بیگ سے ساری کتابیں نکال کر بیڈ پر پھینکیں جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بہت احتیاط سے وہ سفید چمکتی جلد والی کتاب نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے قرت، مجھے تمہارا یہ قرآن بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا جس طرح سے تم نے اس میں مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈر رکھے ہوئے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات، مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ میری محبت ہے فاطمہ، بہت پیار سے سجایا ہے اور ایسے تیار کیا ہے اس کو، میری سالوں کی محنت ہے، اس کو میں ہمیشہ ساتھ رکھتی ہوں۔ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کر دو۔ یہ آیت تم نے مجھے اس دن سنائی تھی نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرت سے کہا تھا۔ وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر قرت ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد، یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، اسے رکھ لو تم، جب بھی ٹوٹنے لگو، جب دنیا سے تھک جاؤ، جب اللہ کی یاد آئے، جب کسی سوال کا جواب چاہیے، اسے کھول کے پڑھ لینا۔ فاطمہ یکایک گھبرا گئی۔ میں تو چھیڑ رہی تھی قرت، میں تمہاری محبوب چیز کیسے لے سکتی ہوں؟ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک بھلائی نہیں پا سکتے، تب تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتے، اس کا قرب نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کر لو۔ محبوب اللہ کے لیے، محبوب چیز قربان۔ فاطمہ کے ذہن میں اس دن والی ساری گفتگو گھوم گئی۔ اسی وقت ہی یہ سب ذہن میں آنا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ رب چاہتا ہے کہ اس سے رابطہ کیا جائے۔ اس کے ہاتھ یکدم ٹھنڈے پڑ گئے، جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنے سوالوں کا جواب چاہیے، مجھے جواب دے اللہ۔ آنسو بہنے لگے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سفید جلد والا قرآن کھولا۔ اس کے سامنے سورہ نحل کا آخری صفحہ کھلا۔ اس کے آخر کی آیات کلرڈ میں تھی۔ اس کی نظر خود بخود ان آیات پہ پھسل گئی۔ اللہ کا فرمان اس کے سامنے تھا، اور اگر تم بدلا لو تو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے اس قدر بدلا لو، اور اگر تم صبر کر لو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور تم ان پر غم نہ کرو اور نہ تمہارا دل تنگ ہو اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے رونگٹے یکدم کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی ہے، اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہے، ٹانگوں سے جان نکال لی ہو۔ وہ بیڈ پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ اس میں کھڑے ہونے کی مزید سکت نہ تھی۔
وہ بار بار سورہ نحل کی وہ آیات پڑھتی جا رہی تھی۔ آنسو جو تھوڑی دیر پہلے تھمے تھے پھر سے ابل کر باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ آنسو جو اس کے دل کو دھو رہے تھے، اب وہ آنسو اس کلام پاک کے کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ اسے اس کا خیال ہی نہ رہا۔ آپ مجھے جواب دے رہے ہیں اللہ؟ اس نے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ دوسری بار تھا کہ عرش کے مالک کی طرف سے اسے تھاما گیا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مالک سے گر گرا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھائے نہ؟ دنیا بھلے نہ سمجھتی ہو، مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے پھر ایسے ہی آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی رہتی ہیں، جھولی بھر بھر کر محبت ملتی ہے۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب اس کے اتنے پیارے رشتے اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر وہیں کوئی تھا جس نے اسے نہیں چھوڑا تھا، جس نے اس اندھیرے میں اسے پیار بھرا دلاسا دیا تھا۔ اسے یکدم اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں نا میں صبر کروں اللہ؟ میں کروں گی، مگر مجھے پلیز بتائیں کہ کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ مجھے جواب چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا، اور ایک ساتھ ہی کئی اوراق پلٹ دیے۔ یہاں مختلف اقوام کے قصے تھے۔ اسے اپنے لیے کچھ سمجھ نہ آیا، مزید اور اوراق الٹا دیے، مگر وہاں بھی کوئی کلرڈ آیت نہ تھی۔ اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے قرآن سے جاہل ہوں، میں اس جہالت کا اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھے واضح سمجھا دیں، مجھے قرۃ کی طرح آپ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ ندامت کے آنسو آنکھوں سے پھسل پھسل کر اوراق کو گیلا کر رہے تھے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مزید کلرڈ آیات پر جا ٹکی۔ اب تو گویا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ سورہ فرقان تھی، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فرقان آیت 70۔ اس سے مزید برداشت نہ کیا گیا۔ اس نے جلدی سے قرآن بیڈ کے گراؤنڈ پر رکھا اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئی۔ کیا وہ رب واقعی اتنا قریب تھا؟ ادھر زبان سے لفظ نکلے اور ادھر سامنے اس کے سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی۔ ایک ادنا سا بندہ اپنے خالق کے آگے گر گرا رہا تھا، سسک رہا تھا، جو رحمان تھا۔ کیسے نہ اس خالق کی رحمت جوش میں آتی؟ اسے اس سجدے میں ایسا سکون ملا کہ وہ وہیں سو گئی۔ السلام علیکم۔ اگلے دن وہ قدرے مضبوط دل اور فریش موڈ کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اپنے بابا اور بھائیوں کو ماما کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خود کو سنبھال کر سب کو سلام کیا۔ اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے تعمیل کرنی تھی۔ آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان سب کے آنے کا کیا مقصد تھا۔ ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنا ہی تھا۔ جب گھر کی عزت داؤ پر لگی ہو تو کاغذ کے ٹکڑوں کی قیمت بہت گر جاتی ہے۔ یہاں بھی عزت داؤ پر لگی تھی۔ کسی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ شاید ان کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ بابا نے بہت نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ حیدر تو اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی سیف خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا رنگرلیاں منا رہی ہو تم؟ ہاں؟ اس نے فاطمہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اچانک اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، ابھی سنبھلی نہ تھی کہ اس کے بھائی نے اسے ایک بہت زوردار دھکا دیا جس سے وہ نیچے جا گری۔ پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا، اس کے منہ سے چیخ نکلی، مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ غصے سے گھورتے سب اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بابا، کیا آپ کو بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، منہ سے جو فرمائش نکالتی تھی فوراً پوری کی جاتی تھی، کبھی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے دیا تھا، اور آج وہ ایسے درد سے سسکتے ہوئے باپ کو پیچھے سے پکار رہی تھی، مگر اس کی سسکتی آواز سن کر انسنی کر دی گئی۔ بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فاطمہ ڈائننگ ہال میں فرش پر بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی رہی۔